باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام طہارت و نجاست درس نمبر 3 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو پانی کی اقسام میں تھا، مضاف اور مطلق پانی کے چند مسائل کو بیان کرنے کے بعد سلسلہ گفتگو مطلق پانی کی اقسام پہ پہنچا ہے۔ آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ مطلق پانی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مطلق پانی کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کر پانی، نمبر 2 قلیل پانی، نمبر 3 جاری پانی، نمبر 4 بارش کا پانی، نمبر 5 کنویں کا پانی۔ اسی تسلسل کے حساب سے ہم ان تمام مطلق پانی کی اقسام کو اور ان کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ مطلق پانی کی سب سے پہلی قسم کر پانی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی کی کتنی مقدار کسی برتن کے اندر ہو تو وہ کر پانی کہلاتا ہے۔ کر پانی کتنی مقدار میں ہو تو اسے کر پانی کہا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایک ایسا برتن یا ٹینکی وغیرہ جس کا حجم 36 بالشت مکعب ہو، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 36 بالشت ہو، تو ایسے برتن میں جتنا پانی بھرا جائے گا وہ پانی کر پانی کہلائے گا۔ اب 36 بالشت کا اگر آپ حساب کریں تو کچھ یوں بنتا ہے کہ ایک بالشت تقریباً 22 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس بنا پر کم از کم جس ٹینکی کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں سے ہر ایک تقریباً 6848.72 سینٹی میٹر ہو تو اس کا پانی کر پانی کہلاتا ہے، اور یہ مقدار تقریباً لیٹر کے حساب سے اگر نکالی جائے تو تقریباً 384 لیٹر کے برابر بنتی ہے۔ اگر ٹینکی کی لمبائی مذکورہ مقدار سے کم ہو، ضروری نہیں ٹینکی ہو، کوئی اور بھی بڑا برتن ہو سکتا ہے، ٹینکی کو بطور مثال ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ٹینکی کی لمبائی مذکورہ مقدار سے کم ہو لیکن چوڑائی یا گہرائی کے لحاظ سے زیادہ ہو تو لمبائی کا جبران ہو جائے گا اور اس ٹینکی کے مجموعی حجم کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر چوڑائی یا گہرائی کم ہو تو دوسری طرف سے جبران ہو جائے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ٹینکی گول ہو یا لمبی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، پس ہر صورت میں ٹینکی کے مجموعی حجم کو دیکھ کے کر پانی کی تشخیص کی جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کر پانی کیسے نجس ہوتا ہے؟ کن شرائط کے ساتھ کر پانی نجس کہلاتا ہے اور وہ نجس ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عین نجاست جیسے خون ہے یا پیشاب، یا وہ چیز جو عین نجاست کے ساتھ نجس ہو گئی ہے جیسے کہ کپڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ جو عین نجاست کے ساتھ نجس ہوئی ہے، اس کے ساتھ پیشاب لگ گیا ہے یا خون لگ گیا ہے، تو عین نجاست یا وہ چیز کی جو عین نجاست کے ساتھ نجس ہوئی ہے اگر وہ کر پانی میں گر جائے اور اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تو کر پانی نجس ہو جائے گا۔ پس کر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو، اس وقت تک کر پانی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نجاست کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہ ہو تو کر پانی نجس نہیں ہوگا۔ پس اگر کر پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے تو تب بھی کر پانی نجس نہیں ہوگا۔ جس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ ایک حوض ہے کہ جو کر پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور آپ کے پاس ایک گلاس میں یا ایک بالٹی کے اندر دودھ ہے، جو دودھ خون کے ایک قطرے کی وجہ سے نجس ہو چکا ہے۔ یہ بالٹی آپ بھری ہوئی کر پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور پانی کے اندر
دودھ کا رنگ آ جاتا ہے ہلکا سا، البتہ وہ مضاف کی حد تک نہیں بنتا ہے۔ پانی کا رنگ ہلکا سا دودھ کے رنگ کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن وہ مضاف کی حد تک وہ پانی نہیں پہنچتا ہے، یعنی اس میں دودھ کا رنگ، ذائقہ یا بو تو آ جائے لیکن وہ مضاف کی حد تک وہ پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اس صورت میں وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خون گر جاتا ہے حوض میں، اور اس خون کے گرنے کی وجہ سے حوض کے اندر جو کر پانی ہے وہ پانی زرد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، تو حوض کا پانی نجس شمار ہوگا۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عین نجس مثلا پیشاب یا خون وغیرہ ایسے پانی میں گر جائے جس کی مقدار ایک کور سے زیادہ ہے، ایک ٹینکی ہے جو 500 لیٹر کی ہے، 800 1000 لیٹر کی ایک ٹینکی ہے، اس میں خون گر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پانی کے ایک حصے کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے اور دوسری طرف والی جو جہت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی ٹینکی ہے، ٹینکر ہے، اس 1000 لیٹر ہے، 2000 لیٹر ہے، اس کی ایک طرف میں نجاست گرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو کیا سارے کا سارا کر پانی نجس شمار کیا جائے گا، یا وہ طرف کے جہاں پہ نجاست گری ہے اور نجاست کے گرنے کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ تبدیل ہوا ہے، فقط وہی چیز وہی طرف نجس ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ایک کر سے کم ہو تو سارا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی مقدار کر یا اس سے زیادہ ہو تو فقط وہ والا حصہ ہی نجس ہوگا کہ جس کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل ہوا ہے، دوسری والی طرف نجس نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔